بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغوا انی ولو آیا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری طرف سے ایک حدیث بھی ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے تو لوگوں تک پہنچا دو۔ سنن دارمی حدیث نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ اس حدیث میں بہت اہم گفتگو ہے اور بہت ہی پیاری یہ حدیث ہے، اور خاص کر جو بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں ان کے لیے قابل عبرت بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی محتشم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، حضور سے پیار کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت وزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جاہلیت میں مبتلا لوگ تھے اور بتوں کے پجاری تھے، ہم اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو جب بھی میں اسے بلاتا تو وہ میرے بلانے پر خوش ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا، وہ میرے پیچھے آئی، میں چلتا ہوا اپنے گھر کے کنویں کے پاس آ گیا جو زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ اس نے مجھ سے آخری بات یہ کہی، اے ابا جان، اے ابا جان۔ راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرات میں سے ایک صاحب نے اس شخص سے کہا، تم نے اللہ کے رسول کو غمگین کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صاحب سے کہا، رہنے دے، اس نے وہ بات دریافت کی ہے جسے اہم سمجھا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا، اپنی بات میرے سامنے دوبارہ بیان کرو۔ اس شخص نے دوبارہ بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر آپ کی داڑھی مبارک پر گرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں جو کام کیے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں درگزر کر دیا ہے، اب تم نئے سرے سے عمل کا آغاز کرو۔ یعنی وہ دور تھا اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ اس دور میں لوگ دفن کر دیتے، کنویں میں پھینک دیتے۔ آج یہ ہے کہ وہ بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، بیٹی ہو گئی ہے 1 یا 2 یا 3 تو بیوی کو طلاق دے دی کہ یہ تو بیٹیاں پیدا کر رہی۔ او بھائی، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ تیری میری کیا اوقات ہے؟ میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جہاں جس کو جو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ یہ تو ہے ہی نہیں نا کہ کوئی کہے جی یہ بیٹیاں پیدا کرنا عورت کے بس کا کام ہے، عورت کا کام ہے یہ۔ نہیں، یہ قدرت الہیہ، اس بارگاہ میں جھکو، اس سے معافی مانگو۔ اور معافی کی کیا بات ہے؟ بیٹیاں تو اللہ کی ڈبل رحمت ہوتی ہیں، اس سے بیٹے طلب کرو کہ اللہ ہمیں نرینہ اولاد دے دے، اللہ ہمیں بیٹا بھی دے دے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے بیٹیاں دی ہیں، تیرا فضل ہے کہ تو نے بیٹیاں دی ہیں، تیرا کرم ہے کہ تو نے بیٹیاں دی ہیں، اس کا شکر بھی ادا کرو، ساتھ اس سے مانگو، یا اللہ سونیا بیٹا بھی عطا کر دے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کو مارنا توڑنا، سسرال میں کورام مچ جانا، سانپ سونکھ جانا، یہ شریعت کے بالکل منافی ہے، خلاف ہے۔ میں ایسے لوگوں کو گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور کریں کہ اللہ کی بارگاہ یہ ہے جو اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے۔
اس کے علاوہ بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادت پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور کے توسل سے اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے، آمین۔